ایران نے UAE پر 4 کروز میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 3 میزائل تباہ کر دیے، ایک سمندر میں گرا۔ فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر ڈرون حملے سے پیٹرولیم انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق UAE میں سنائی دینے والی آوازیں فضائی خطرات کو کامیابی سے روکنے کا نتیجہ تھی۔ آبِ ہرمز پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ ایران کا اہم عالمی آبی گزرگاہ میں وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز پر حملہ، 2 میزائل داغ دیے۔ امریکی جہاز پسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور۔ امریکہ کی اپنے جہاز کے ایرانی میزائل سے نشانہ بننے کی خبر کی تردید۔ ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آبِ ہرمز سے کوئی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتا۔ ہدایات نظر انداز کرنے والے جہاز کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول آبِ ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ سینٹکام کے آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے آپریشن فریڈم کی تیاری، 100 سے زائد طیارے، 15,000 اہلکار تعینات، گائیڈڈ میزائل سے لیس ڈسٹرائرز بھی شامل ہوں گے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری ناکہ بندی کے تسلسل کے ساتھ پروجیکٹ فریڈم میں مدد کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا اپنے ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کا اعلان، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی۔ کہا پروجیکٹ فریڈم شروع کر رہے ہیں، جو مالک اس تنازع میں ملوث نہیں ہیں انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے۔ ہم غیر جانبدار مالک کے جہازوں کو ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ میرے نمائندے ایران کے ساتھ مثبت بات چیت کر رہے ہیں، یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کارڈ اٹھائے، تصویر بھی شیئر کی، لکھا کہ میرے پاس تمام کارڈز ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران کی عسکری صلاحیت تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں لکھا کہ ایرانی نیوی، ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کو تباہ کر دیا۔ امریکی نیوی، فضائیہ اور ایئر ڈیفنس 100% فعال ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کو بھی قتل کر دیا، لیکن امریکہ کے صدر فعال ہیں۔ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کی صدر ٹرمپ کو وارننگ۔ سربراہ نیشنل سیکورٹی کونسل ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ اپنے ہرمز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا، یہ ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں سے نہیں چلیں گے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا امریکہ اپنی افواج اور طیارہ بردار جہازوں کے قبرستان کے لیے تیار رہے۔ امریکہ طیارہ بردار جہازوں سے لیس دنیا کا واحد بحری قزاق ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ہرمز کھلوانے کے لیے چین سے مدد مانگ لی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ہم چین پر زور دیں گے کہ اپنے ہرمز کھلوانے میں ہماری حمایت کرے۔ امریکہ اپنے ہرمز کو کھول رہا ہے، ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ بین الاقوامی شراکت داروں کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ ایران پر دباؤ بڑھائیں۔ گیس کی قیمتیں امریکی عوام کو متاثر کر رہی ہیں۔ آبِ ہرمز کی حالیہ صورتحال امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ ہے۔ مسلح افواج امریکی خطروں کا جواب دینا جانتی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بکائی کہتے ہیں امریکہ جارحیت سے پہلے اپنے ہرمز عالمی میری ٹائم نیویگیشن کے لیے محفوظ گزرگاہ تھی۔ اقدامات بین الاقوامی قوانین کے تحت لیے گئے۔ ایران اپنے ہرمز میں سلامتی اور سکون کا محافظ ہے۔ امریکہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مطالبات سے دستبردار ہونا مشکل ہو رہا۔ ہم جنگ کے خاتمے کے علاوہ کسی معاملے پر بات نہیں کر رہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سست سفارتی کوششوں کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ کا اعتماد، پاکستان کے ایک اور سفارتی کامیابی، ضبط شدہ ایرانی جہاز کے عملے کے 22 ارکان پاکستان منتقل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ MV توسکا کے عملے کے ارکان کو گزشتہ رات خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان لایا گیا۔ ایرانی کارگو جہاز کو بھی مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود میں لایا جا رہا۔ جہاز اور عملے کی منتقلی کا عمل امریکہ اور ایران کے تعاون سے مکمل کیا جا رہا۔ پاکستان خطے میں مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا کہ مذاکرات و سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ عباس اراغچی نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تجارتی جہاز کے عملے کے 15 افراد پاکستان سے ایران پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے ایرانی بحری جہاز کو قبضے میں لیا تھا جس میں 22 افراد سوار تھے۔
نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور رابطوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی حمایت۔ اسحاق ڈار کو اوسلو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ ایم وی گوتم میں خرابی پر بھارتی ریسکیو سینٹر کا پاکستانی حکام سے رابطہ۔ پاک بحریہ کا بحر عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ہنگامی اطلاع پر پاک بحریہ نے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ پاک بحریہ ایم وی گوتم پر موجود بھارتی اور انڈونیشیائی عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہی ہے۔ پاک بحریہ سمندر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مؤثر مدد کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ مار کے حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں ہے، یہ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ پاک فضائیہ نے جدید جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مار کے حق کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا کہ دیہات میں ہمارے لوگ ڈرون گرا رہے تھے۔ بھارت کے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ کراچی پورٹ کو نشانہ بنایا۔ ہماری نیوی تیار کھڑی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستانی قوم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ سینئر وزیر سندھ سرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلاول بھٹو نے مودی کو گجرات کا قصائی کہا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے 8 مارچ 2023 کو جاری کردہ لیز منسوخی کا آرڈر قانونی قرار۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ سی ڈی اے کی جانب سے لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے حق کے عین مطابق ہے۔ انویسٹرز اپنے حقوق کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ون کانسٹیٹیوشن غیر قانونی طور پر بیچا گیا، میرا موقف آج بھی پہلے دن والا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا سی ڈی اے کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر بیچا گیا۔ اب کمیٹی بنا دی تو اس کے سامنے بھی ہم یہی موقف رکھیں گے۔ انشاءاللہ جیت قانون کی ہوگی۔ ہمیں بلڈنگ کے پیچھے نہیں، ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی سے متعلق درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دیں۔ تحریری حکم نامے میں لکھا کہ بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق نمٹا رہے ہیں۔ دونوں فریق 7 مئی کو دلائل دینے کے لیے تیاری کر کے آئیں۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے گلیشیئرز پگھلنے کے عمل میں تیزی، سمندروں کی سطح بلند ہونے کا شدید خطرہ۔ کراچی سمیت ساحلی شہریوں کو سمندری طغیانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی پریس بریفنگ۔ کہا کہ موسم گرما کی شدت گلیشیئرز کے ٹھوس حجم میں مسلسل کمی کا باعث بن رہی ہے۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی سے 8 افراد جاں بحق۔ رواں سال کا گرم ترین دن، درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو اور نواب شاہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ شدید گرمی کے باعث ہسپتالوں میں دمے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے کیسز میں 20% اضافہ۔ پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف مقرر۔ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ سالانہ 9 کروڑ سے زائد شہری مستفید ہو سکیں گے۔ اوپن مارکیٹ سے 40% اور ڈی سی ریٹ سے 18% کم نرخ پر سبزیاں اور پھل وغیرہ دستیاب ہوں گے۔ 8.5 لاکھ سے زائد گھرانوں کو 5 ارب
30 करोड़ रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सूबे के अवाम को सस्ती और मायारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। भारत की जानिब से बघलिहार डैम भरने के लिए पानी रोकने का इंकशाफ। दरियाए चनाब में पानी की सतह अचानक कम हो गई। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक पानी का बहाव 20,000 क्यूसिक से कम होकर 9,000 क्यूसिक रह गया है। पंजाब में खरीफ की फसलों की काश्त मुतासिर होने का खदशा। इंडस वाटर कमिश्नर ने पानी की कमी सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी है। भारत से वजाहत तलब कर ली गई। MQM विफाक की हुकूमत का हिस्सा है, कभी किसी मीटिंग में विफाक से लोड शेडिंग का मसला नहीं उठाया। सीनियर वजीर सिंध शरीर इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम चाहते हैं सूबे में लोड शेडिंग ना हो। सिंध में हमेशा लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। हुकूमत के बिजली के इदारों की अपनी नाअहलियाँ हैं, इदारे रिकवरी नहीं कर सकते, फिर इज्तिमाई सज़ा देते हैं। कई माह अदालती फैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ अहम फैसला। आईनी अदालत ने मुकर्रर मुद्दत के अंदर फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, हाई कोर्ट्स महफूज शुदा फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज भी भुगतना होंगे। मार के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स का वतन से मोहब्बत का इजहार। कहा, स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। कहा, हम नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। ज़माने अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। पाकिस्तानी कोह पैमा साजिद अली सदपारा ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकानो सर कर ली है। ये चोटी नेपाल और चीन की सरहद पर वाक़ और दुनिया की मुश्किल तरीन चोटियों में शुमार होती है। साजिद सदपारा ने सख्त मौसमी हालात और दुश्वार रास्तों का मुकाबला करते हुए चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा कर मुल्क का नाम रोशन किया। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए 87 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की नामी रकम मुख्तस। फातेह को 5 करोड़ 35 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे। रनर्स अप टीम 3 करोड़ 65 लाख डॉलर्स की हकदार होंगे। वर्ल्ड कप में शरीक हर टीम को कम अज़ कम 1 करोड़ 25 लाख डॉलर्स मिलेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा।